بات مشروط ہیں، جس کے کرم کے ساتھ سارے معاملات مشروط ہیں، صرف اور صرف جس کے کرم کے ساتھ سارے کے سارے معاملات مشروط ہیں، کہ وہ بے نیاز بادشاہ جسے دینا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور وہ بے نیاز بادشاہ جسے روک دے اسے کوئی دے بھی نہیں سکتا۔ اور بے پناہ درود و سلام ہمارے آقا و مولا ہماری جانوں کے بادشاہ، حاضر و ناظر مختار کل، اللہ کریم کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اعلیٰ کے اوپر، کہ جن کے مقام کو، جن کی شان کو، جن کی حقیقت کو آپ کے رب کے علاوہ کوئی جانتا نہیں، جن پہ درود و سلام بھیجتا ہے تو اللہ کریم جن کی آنے والی آن کو پہلی آن سے بلند تر فرما رہا ہے تو اللہ کریم جن کے چہرے مبارک کو ہر وقت، ہر لحظہ، ہر آن اپنی نگاہوں کا محور و مرکز بنا کے رکھے ہوئے ہے تو اللہ کریم جن کے ذکر پاک کو خالصتاً آپ ہی کی خاطر بلند فرمانے کا اعلان فرمائے تو اللہ کریم جن کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دے تو اللہ کریم اور جن کی اتباع کو اپنی عبادت، اپنی بندگی قرار دے تو اللہ کریم اور میرے عزیز ساتھیوں، ہم سب کو ہر وقت، ہر لحظہ، ہر آن اپنے مولا کریم سے ہر وقت، ہر لحظہ، ہر آن یہی دعا مانگنی چاہیے کہ ہمارے کریم رب اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی کامل اتباع نصیب فرما اور دائمی اتباع نصیب فرما۔ پختگی کے ساتھ ہمیں اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی غلامی عطا فرما دے جو ہم سے چھن جانے والی نہ ہو، جسے ہم اپنی ہر چیز سے بڑھ کر قیمتی جانیں، جس کی ہم ہر وقت، ہر لحظہ، ہر آن حفاظت کریں، اور اسی تگ و دود میں، اسی کاوش میں ہم اس دنیا کو چھوڑیں کہ ہمارا حال ایسا ہو کہ ہم صاحب ایمان ہوں۔ وہ بے نیاز ہے، اسے کسی چیز کی احتیاج نہ تھی، نہ ہے اور نہ ہوگی، نہ اسے ہمارے کوئی فاقوں سے مطلب جسے ہم روزے سمجھتے ہیں، نہ اسے ہماری لمبی چوڑی ٹکروں سے کوئی غرض جسے ہم سجدوں کا نام دیتے ہیں، نہ اسے ہماری لمبے چوڑے مشقت بھرے سفروں کا جسے ہم تبلیغ کا نام دیتے ہیں، نہ اسے ہمارے ان افعال سے کوئی کہ جنہیں ہم نیک عمل قرار دیتے ہیں۔ وہ بے پناہ شانوں والا تھا، ہے اور رہے گا، اسے نہ کسی چیز کی احتیاج تھی، نہ ہے اور نہ ہوگی، ہم سب اس کے محتاج تھے، اور وہ اپنے کرم سے ہم سب کو اپنا ہی محتاج رکھے۔
دل و جان سے ہم اس چیز کو تسلیم کریں کہ ہمیں محتاجی ہے تو صرف اور صرف اسی کی، اور جب دل و جان سے اس چیز کو ہم تسلیم کر لیں گے تو ہماری نگاہ کسی طرف بھی نہیں جائے گی۔ حضرت شیخ کے خوبصورت فرمودات ہمیں اسی طرح بلا رہے تھے، جو عامر صاحب کی زبانی میں اور آپ سن رہے تھے۔ کاش ہمیں اپنی حقیقت کا، اپنی وقت کا علم ہو جائے تو کوئی بھی چیز، کسی بھی صورت، اگر ہم اپنی حقیقت کو جان لیں، اپنی حقیقت کو سمجھ لیں، تو کسی بھی صورت، کسی بھی مقام پر، کسی بھی جگہ، آج کے حضرت شاہ کے خوبصورت فرمودات ہماری بھلائی کے لیے، ہماری بہتری کے لیے، ہمیں حقیقت کو سمجھنے کی خاطر ایسا خوبصورت سب کہ اگر ہم اسے پکا لیں، اسے یاد کر لیں تو میرے عزیز ساتھیوں، کسی بھی لمحے، کسی بھی جگہ شیطان کا بار ہم پر چل نہیں سکتا۔ ہم ہمیشہ اپنی حقیقت، اپنی وقت کو سمجھتے ہوئے اس کیفیت اور اس حال میں رہیں گے۔ جس نے اپنی حقیقت کو سمجھ لیا، وقت کو سمجھ لیا، جسے یہ سمجھ آ گئی کہ میں ہوں کیا، میری حیثیت ہے کیا، میرے سے اگر کچھ بن پڑا۔ آج تو حضرت شیخ نے اعمال کے اوپر بھروسہ بھی یا ان کے اوپر نظر رکھنا، اسے بھی آپ نے فرمایا یہ بھی بہت بڑا شرک ہے کہ تو یہ گمان کرتا ہے میں نے یہ کیا، میں ایسا، میں ویسا۔ جو یقینی طور پہ جس کے ذہن میں یہ پیدا چیز ہو گئی کہ میں یہ ہوں، میں نے یہ کیا، میں ایسا، میں ویسا، اور اس حوالے سے سوچا کہ میں کچھ ہوں، تو یقینی طور پہ وہ صراط مستقیم سے ہٹ گیا۔ اور جس نے اس چیز کو سمجھ لیا میں کچھ بھی نہیں ہوں، ایک چیز ہوتی ہے زبان سے کہنا اور ایک چیز ہوتی ہے کہ اپنے اندر اس چیز کو محسوس کرنا، زبان سے کہتے پھرنا، آنکھوں سے آنسو لٹکاتے پھرنا، جسم کو لرزاتے پھرنا اور کہتے پھرنا کہ میں کچھ نہیں، میری وقت کیا، میری حیثیت کیا۔ اور پھر ایک موقع آئے کہ کوئی، آج حضرت شیخ نے بڑے خوبصورت انداز سے، انتہائی خوبصورت انداز سے اپنے خوبصورت ترین بیان کا آغاز اس انداز سے کیا تھا، اس انداز سے فرمایا تھا کہ سب سے پہلے تو جو کچھ کرتا ہے اس چیز کو ذہن میں رکھ کے کر کہ صرف اور صرف اس کی خوشنودی اور اس کی رضا کی خاطر جو کچھ کام کرے۔ اور جب تو اس چیز کو سمجھ لے گا کہ میں اس کو پانا چاہتا ہوں، اس کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت بائی یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی آپ نے قول آگے نقل فرمایا کہ آپ فرماتے ہیں کہ وہ بندہ کبھی بھی راہ راست پہ، صراط مستقیم پہ ہو نہیں سکتا کہ جب تک کوئی بندہ ہر عمل صرف اور صرف اس چیز کے لیے نہیں کرتا کہ اس کا رب اسے مل جائے، اس کی رضا اسے حاصل ہو جائے، اس کی خوشنودی مل جائے۔ اور اگر ہم اس کو اٹھا کے اپنی زندگی کے اوراق پلٹنا شروع کریں تو اول سے لے کر آخر تک شاید ہی ہمیں کوئی ایسا ورک مل سکے، خالص ہو کے، کھڑے ہو کے اگر ہم اسے جانچیں، پڑھیں، تو ہماری زندگی کے سارے اوراق، ہماری ساری کتاب صرف اور صرف اپنا میں یہ، میں وہ، مجھے یہ مل جائے، مجھے وہ حاصل ہو جائے، مجھے اس سے یہ حاصل ہو جائے، اس کے علاوہ ہمیں کوئی نہ لمحہ ملتا ہے نہ ہی ہم اس طرف توجہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم اور اپنے فضل کے ساتھ ان اعلیٰ ہستیوں کے خوب